سب سے پہلے تو میں آپ سے یہی چاہوں گا کہ آپ عارف علوی صاحب کے اس اسٹیٹمنٹ پہ کیا کہیں گے کہ عمران خان صاحب کی رہائی بس اب 1 یا 1.5 مہینے کی بات ہے. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں، ایسا بالکل ممکن ہے. بہت سے ایسے راستے ہیں جن پر چل کر یہ نتیجہ میں سمجھتا ہوں حاصل کیا جا سکتا ہے. اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف جتنے بھی مقدمے بنانے تھے وہ بن چکے، اور اب ہر مقدمہ جو ہے وہ حکومت پر بوجھ بنتا جا رہا ہے. دنیا مذاق اڑا رہی ہے، عدالتوں کے لیے مشکل ہو رہا ہے ان کو جیل میں رکھنا. ایک کے بعد دوسرا مقدمہ جو ہے وہ پہلے مقدمے سے زیادہ کمزور ہے. نظر آ رہا ہے کہ ایک پورے نظام میں اب ایک طرح کی ڈیسپریشن جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، وہ نظر آ رہی ہے کہ کیسے اب ہم عمران خان کو اندر رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فوجی عدالتوں کا معاملہ ہوا ہے، شاید منصوبہ سازوں نے یہ نہیں سمجھا تھا، انہیں علم نہیں تھا کہ دنیا بدل چکی ہے. آج کی دنیا میں فوجی عدالتوں کے ذریعے بڑی تعداد میں لوگوں کو سزا دلوانا اپنے گلے میں پھندا ڈالنے کے مترادف ہے. آپ ایسا نہیں کر سکتے. دنیا کا ضمیر اب یہ نہیں مانتا کہ آپ سیاسی ورکروں کو فوجی عدالتوں کے ذریعے سزا دلوائیں. اگر یہ کسی کا خیال تھا کہ فیض حمید کے ساتھ عمران خان صاحب کو شامل کریں گے اور ان کو فوجی عدالت میں بھیجیں گے، تو یہ بالکل ہی ایک خام خیالی تھی. تو جو منصوبہ ساز تھے، میں سمجھتا ہوں ان کے منصوبے اولاً تو تھے ہی کمزور، لیکن ان کی کمزوری جو ہے اب وہ کھل کر سامنے نظر آ رہی ہے کہ ایک ملک کو، 25 کروڑ کے ملک کو آپ جبر کی بنیاد پر، جھوٹ فریب کی بنیاد پر، الیکشن لوٹ کر، تشدد کر کے نہیں چلا سکتے. جو کچھ ہو گیا 26 نومبر کو، بالکل لاشیں گری اس دن، ریاست کی طرف سے جبر ہوا، گولیاں چلی. تو اس سب کے بعد یہ سمجھنا کہ حالات ویسے ہی رہیں گے جیسے ماضی میں تھے اور پوری دنیا جو ہے وہ منہ موڑ دے گی، ایسا نہیں ہوگا. نہ ملک کے اندر حالات ویسے ہیں جیسے پہلے تھے، اور نہ ملک سے باہر حالات ویسے ہیں جیسے شاید پہلے سمجھے گئے تھے. اچھا سلمان صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو مذاکرات کا عمل شروع ہوا ہے، آپ اس کے بارے میں کتنے آپٹمسٹک ہیں؟ کیونکہ جو پہلی میٹنگ ہوئی ہے اس میں تو آپ موجود نہیں تھے، تو جو 2 جنوری کو جو میٹنگ ہوگی اس میں آپ شریک ہوں گے؟ جی بالکل، میرا ارادہ ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ 2 جنوری سے پہلے ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات کرا دی جائے گی. پچھلے 3-3.5 ماہ سے جو سیاسی رفقا ہیں ان کے، عمر ایوب صاحب ہوئے، دیگر لوگ ہیں، اسد کیسر صاحب ہیں، کسی کی ملاقات ہونے نہیں دی گئی. تو یہ بالکل ایک منفی رویہ تھا. اب ہم سمجھتے ہیں ملاقات ہونی چاہیے، اور ہم سب کو آگے ایک راستہ نکالنا ہے اس ملک کے لیے. اس وقت جو مصنوعی ایک نظام قائم ہے یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا. ملک میں ایک منافرت کا سما ہے، ایک مایوسی جو ہے وہ بڑھنی نہیں چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس قوم میں بہت پوٹینشل ہے، بہت اس قوم میں حرارت ہے، حدت ہے، اور یہ قوم آگے بڑھنا چاہتی ہے. اس کو آپ روک رہے ہیں جھوٹ اور فریب کے ذریعے اور جبر کے ذریعے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اغواکاریاں رکنی چاہیے. ہم نے ملک کو واپس لانا ہے شرافت کی ڈگر پر، آئین اور قانون کی ڈگر پر، اور عوام کو ہم نے انسان سمجھنا ہے اور ان کو ان کے انسانی حقوق لوٹانے ہیں. تو اب ہم اس راستے پہ بالکل چلنا چاہتے ہیں. اور میں آپ سے عرض کروں، مجھے دیگر جماعتوں میں، حکومتی جماعتوں بشمول، یہ خواہش نظر آتی ہے. جو اس ملک میں پولیٹیکل سپیس ختم کر دی گئی ہے، وہ صرف پی ٹی آئی کے لیے ختم نہیں ہوئی، وہ مسلم لیگ نون کے لیے بھی ختم ہو گئی ہے، وہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی ختم ہو گئی ہے، وہ جے یو آئی کے لیے بھی ختم ہو گئی ہے. سب لوگ جو ہیں وہ مجبور محض بن چکے ہیں. جس طرح 26ویں آئینی ترمیم پاس کرائی گئی دھونس کی بنیاد پر، اغوا کاری کی بنیاد پر، اس سے میں سمجھتا ہوں بہت لوگ نالاں ہیں. جنہوں نے بظاہر حق میں ووٹ ڈالے وہ بھی خوش نہیں ہیں، ان کے دل بھی سہمے ہوئے ہیں. تو اب ہمیں اکٹھے ہو کر بات کرنی ہے آگے بڑھنے کی، اور ایک معقول نظام اس ملک کو ہم نے دینا ہے. اچھا سلمان صاحب، یہ جو آج میٹنگ ہوئی عمران خان صاحب سے بیرسٹر گوہر صاحب کی اور کچھ دیگر وکلاء کی، اس کے بعد بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا جی کہ انہوں نے جب عمران خان صاحب کو بتایا کہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں حکومت کے ساتھ، تو خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ مذاکرات جو ہیں اس کا کوئی ٹائم فریم بھی ہونا چاہیے. آپ کے خیال میں یہ ٹائم فریم کتنا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، میں کوئی حد خود تو نہیں کہنا چاہوں گا. میرا خیال ہے ایک ذہن میں ہمارے ہے، لیکن جب ہم ملیں گے خان صاحب سے تو بات زیادہ وضاحت سے سامنے آئے گی. یہ کوئی لامتناہی عمل نہیں ہوگا.
ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ جو مسئلے ہیں وہ واضح ہیں، ان کا حل جو ہے وہ فوراً نکلنا چاہیے۔ ہم نے 26 نومبر اور 9 مئی کے حوالے سے کمیشن کا تقاضا کیا ہے، حقیقت سامنے آئے، کیا کس نے کیا کیا وہ سامنے آئے۔ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں ہمارے کارکن جیلوں میں ہیں، ان کا حق ہے کہ ان کو بیل دی جائے، ان کو رہائی دی جائے، ان پہ جھوٹے مقدمے ہیں ان کو چلائیں ایک کھلی عدالت میں، ان معاملات کو آگے بڑھائیں۔ تو کچھ معاملات ایسے ہیں جن پہ میں سمجھتا ہوں فوری عمل کیا جا سکتا ہے اور ہونا چاہیے اگر ہم نے کانفیڈنس بلڈنگ کرنی ہے۔ سلمان صاحب، کیا یہ تاثر درست ہے کہ حکومت نے بھی جو مذاکرات شروع کیے ہیں وہ اس لیے شروع کیے ہیں کہ واشنگٹن میں حکومت بدلنے والی ہے، اور تحریک انصاف بھی بہت زیادہ آپٹمسٹک ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے، کیونکہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ صدر بننے والے ہیں امریکہ کے؟ تو آپ کو ایسا نہیں لگ رہا کہ تحریک انصاف تو ماضی میں پاکستان کی سیاست میں غیر ملکی مداخلت کی ہمیشہ مخالفت کرتی رہی ہے، اس پر تنقید کرتی رہی ہے؟ خود تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ یہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، اور رجیم چینج جو ہے وہ ایک امریکی مداخلت کا نتیجہ تھی۔ تو اب اگر امریکی انٹرفیرنس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف ملتا ہے تو اس کا آپ کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ نہیں، ہم کوئی انٹرفیرنس نہیں چاہتے۔ ہم نہیں چاہتے کہ باہر سے بیٹھ کر کوئی اس ملک میں حکومتوں کا فیصلہ کرے۔ دیکھیں، ہوا صرف یہ ہے، ہم جو بات کر رہے ہیں یا جو بظاہر بات نظر آتی ہے کہ ایک جو مخاصمت کا ماحول تھا وہ شاید اب چھٹنے جا رہا ہے۔ اس وقت ایک ایسا تاثر تھا کہ جیسے پی ٹی آئی کے خلاف یا عمران خان صاحب کے خلاف کوئی رویہ کار فرما ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ رویہ اگر ختم ہو جائے اور پاکستان کے عوام کی خواہش کے مطابق یہاں معاملات کو چلنے دیا جائے تو اس کو میں بیرونی مداخلت نہیں کہوں گا۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مداخلت تھی اس کو ختم کیا جائے تاکہ ہماری عدلیہ بھی آزاد ہو، ہمارا الیکشن کا نظام بھی آزاد ہو اور عوام کو ان کے حقوق ملیں۔ تو اس میں کون کہہ رہے ہیں کہ بیرونی مداخلت ہو؟ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اگر ایک رویہ تھا، منفی رویہ تھا، اور وہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ خوش آئند ہے۔ تو آپ کے خیال میں فوجی عدالت نے آپ کے 25 ورکرز کو سزا دے دی ہے اور مزید کو بھی سزا سنائے جانے کا خدشہ ہے، تو فوجی عدالتوں کے جو فیصلے ہیں کیا آپ کے خیال میں یہ مثبت رویہ ہے؟ کیونکہ اس پر تو تحریک انصاف جو ہے وہ بڑی تنقید کر رہی ہے، اور فوجی عدالتیں اور آپ کے حکومت کے ساتھ مذاکرات یہ ساتھ ساتھ کیسے چلیں گے؟ نہیں، دیکھیں، فیصلے تو پہلے بھی بہت ہوئے ہیں نا جو قانون اور آئین کے خلاف تھے۔ کون سا فیصلہ قانون اور آئین کے مطابق ہوا ہے؟ ہم سے بلے کا نشان چھیننا، ہمیں الیکشن میں جس طرح معطوب کیا گیا، اس کے بعد ہماری الیکشن پٹیشنوں کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، قانون بدل کر ریٹائرڈ ججوں کو سب کچھ دیا جا رہا ہے، تو نظام تو سب اس وقت منفی رویوں پر مبنی ہے۔ ہم ایک اور منفی بات سامنے اگر آتی ہے فوجی عدالتوں کے فیصلے، تو اس سے ہم بڑا جو نصب العین ہے اس سے ہم نہیں ہٹیں گے۔ یہ تمام چیزیں راستے میں چھوٹے کنکر ہیں، یہ ہوا میں اڑ جائیں گے۔ بالکل ہم فوجی عدالتوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم عدالت میں موجود ہیں، سپریم کورٹ میں مقدمہ جیت چکے ہیں، حکومت اب اپیل میں ہے، اور اقوام عالم کا ضمیر بھی جو ہے اس کو گوارا نہیں کر رہا۔ تو یہ بہت مشکل ہوگا اگر ان کی کوئی پلان تھی کہ فوجی عدالتوں کے ذریعے یہ نظام کو چلائیں گے، لوگوں کو سزائیں دیں گے اور درجنوں کے حساب سے لیڈروں کو، کارکنان کو پابند سلاسل کریں گے۔ ایسا کرنا بہت مشکل ہوگا۔